محمد کے شہر میں سکون پائے گا بس. بڑی لذیذ بات جس کو واقعی نے بیان کیا. شاید ہر بات کا انداز ایک ہے، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید تازہ پھل ہے جو پہلی مرتبہ باغ سے توڑ کے دیا جا رہا ہے. بدر کے میدان میں واقدی کی مغازی کی کتاب ہے، امام واقدی کی. بدر کا میدان تھا، ایک مشرک آیا کافروں کی فوج میں، نام کیا تھا؟ قباس بن اشیم لیسی. وہ خود روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں جس وقت ہم بدر میں داخل ہوئے، ہماری اتنی بڑی فورس، اتنی سواریاں، اتنا اسلحہ اور سامنے تھوڑے سے 100 صحابہ، تو کہتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آ گیا، انی لانظر الی قلۃ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی عینی. میں نے اپنی آنکھ میں دیکھا کہ یہ تو بالکل تھوڑے سے ہے. اور مطلب کیا تھا؟ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ تو 2 منٹ کی مار ہے، معاذ اللہ، کہ یہ تو تھوڑے سے ہیں. ہم مخا اتنی تیاری کرتے پھرے، ان کا تو مقابلہ کوئی بات ہی نہیں تھی. اتنے اونٹ لیے، اتنے گھوڑے لیے، اتنی تیاری کی، اور یہ تو ہے ہی تھوڑے سے، ان کو تو ویسے ہم بھگا سکتے تھے، معاذ اللہ. یہ کہتے میرے دل میں بات موجود تھی. اب کہتے ہیں کہ جس وقت جنگ شروع ہوئی تو انہوں نے تو ہمارے طوطے اڑا دیے تھے. 313، مگر وہ ہزاروں پہ بھاری نظر آئے. قباس کہتے ہیں دوڑیں لگ گئی مشرکوں کی، تو کہتے ہیں مارے گئے، کچھ کچھ کٹ گئے، تو میں بھی دوڑ لگانے والوں میں ہی تھا. کہتے جس وقت میں دوڑ رہا تھا تو میں نے کہا اب کھڑے ہو کے ایک مرتبہ جائزہ تو لوں. میں جو کہہ رہا 2 منٹوں کی مار نہیں، اب ہوا کیا ہے؟ تو کہتے ہمارے بڑے بڑے پہلوان، منے پرونے، چودھری، سردار اٹھتے بیٹھتے گرتے دوڑتے بھاگتے میں نے دیکھے. کوئی پلٹ کے پیچھے دیکھ ہی نہیں رہا تھا. اس طرح زور سے دوڑیں لگائی ہوئی تھی مکہ شریف کی طرف. تو کہتے اب پھر مجھے خیال آ گیا. میں نے جس وقت یہ صورتحال دیکھی اور ہر کافر کے چہرے پہ پریشانی، تو میں نے کہا دل میں، زبان پر نہیں، دل میں نے کہا ما رأیت مثل هذا الامر فر منه الا النساء. آج جیسے قریش بھاگے ہیں نا، یوں تو عورتیں میدانوں سے بھاگتی ہیں. مردوں کا یہ کام نہیں جو انہوں نے کیا. کیسے بے وقوف نکلے ہیں، بڑے بڑے سردار بنے ہوئے، اتنی فوج ہے، اتنے گھوڑے ہیں، اور بھاگ گئے عورتوں کی طرح. یہ تو مردوں والا کام ہے. کہتے ہیں میں زبان سے اس لیے نہیں کہتا تھا کہ میں بھی بھاگا ہوئی تھا، تو میں دیکھ کے ان کو میں کہہ رہا تھا عجیب لوگ ہیں، وہاں بڑے دعوے کر رہے تھے مکہ شریف میں، اور ادھر جو ہے وہ چند 100 نے ان کے حلیے بگاڑ دیے اور یہ بھاگتے جا رہے ہیں. کہتے میں نے دل میں یہ کہا کہ یہ تو عورتوں سے بھی بزدل ہیں قریش مکہ جو صحابہ سے لڑنے آئے. کہنے لگے انی اقول فی نفسی، میں یہ دل میں ہی کہہ رہا تھا ما رأیت مثل هذا الامر. کہتے زمانہ گزر گیا، مکہ شریف میں پہنچے، وہاں جا کے ہم نے پھر میٹنگیں کی. ہم نے کہا کہ نہیں کوئی نہیں، اصل میں فلاں خامی رہ گئی تھی، طاقتور ہم ہی ہیں. ہم نے پھر جا کے اپنی فوجیں بنانا شروع کر دی. پھر احد کا وقت آیا، پھر خندق کا موقع آ گیا. کہتے جب خندق میں ہماری ڈبیا لوٹی گئی، اس وقت خندق میں جب ہنڈیاں الٹی ہوئی اور خندق میں ہم نے دوڑے مکہ شریف کی طرف جس وقت لگائیں، اور سرکار نے ادھر فرما دیا کہ اب وہ زمانہ نہیں آئے گا کہ مکہ والے مدینہ پہ حملہ کرنے آئے، فرمایا اب مدینہ والے مکہ پہ حملہ کرنے جائیں گے. کمر ٹوٹ گئی کافروں کی. یہ قباس جو ہے ان کو کہتے ہیں واقع فی قلبی الاسلام، میرے دل میں اسلام کا شوق پیدا ہو گیا کہ مارے کھا کھا کے اب کیا کریں، سمجھ آ گئی کہ اسلام سچا. تو کہتے ہیں میں اسلام قبول کرنے کی نیت سے مدینہ شریف چلا گیا. اب دیکھنا پھر ایک مدینہ شریف کی آفاق سے نعرہ لگاتا، اسلام پہچان کس بنیاد پر ہے، اس عقیدے کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں. آج ہر کوئی اسلام اسلام کرتا ہے. یاد رکھنا قبر میں جس وقت دین علیہ السلام کو کہہ بھی دیتا ہے تو پھر بھی سرکار کی بات پوچھی جاتی ہے، اس واسطے کہ 2 نمبر والے بھی اسلام کے ہوتے ہیں. اسلام کے اندر بھی لوگوں نے کیٹیگریز بنا لی ہیں، تو اس واسطے لازم ہے کہ کس اسلام کی ہم پہچان کی بات کر رہے ہیں. واقعی نے لکھا کئی سال پہلے بدر میں ایک بات جو دل میں آئی تھی،
حضرت قباس میں کہ دل میں سالوں کے بعد مدینہ شریف چلے گئے اسلام قبول کرنے کے لیے. ان کا کوئی تعارف نہیں سرکار سے براہ راست کے پاس بیٹھے ہوں بات چیت کی ہو. یہ دشمن کی فوج میں آئے تھے, دور سے ہی مارے کھاتے بھاگ گئے اور دل میں ایک بات سوچی ہوئی تھی. کہنے لگے جس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا فسلمت علیہ, میں نے جا کے السلام علیکم کہا, انہوں نے جواب دینے کی بجائے مجھے شیشہ دکھایا. کس نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیا فرمایا؟ فرمایا یا قباس انت القائل یوم بدر ما رأیت مثل هذا الامر فر منه الا النساء. تم وہی قباس ہو نا جس نے بدر والے دن کہا تھا کہ یہ قریش تو عورتوں کی طرف بھاگتے جا رہے ہیں. وہی ہو نا تم, وہی قباس ہو تم کہ جس نے بدر سے دوڑ لگاتے وقت دل میں کہا تھا کہ یہ قریش تو عورتوں جیسے نکلے, عورتوں جیسے کوئی مرد نہیں ان میں, عورتوں جیسے بھاگتے نکلے ہیں. قباس کہتے میں حیران رہ گیا کہ میں نے تو یہ بات زبان سے کہی نہیں تھی, یہ تو میرے دل کا خیال تھا. سنو اہل سنت, سنو اسلامی شون, سنو مسلمانوں, کیا عقیدہ ہوگا تو جن بھارت کے گستاخوں کے منہ بند ہوں گے. کیا عقیدہ ہوگا تو قرآن چڑھانے والوں کو لگام دے سکو گے. کیا عقیدہ ہوگا تو حرمت رسول اللہ السلام پہ پہرا دے سکو گے. حضرت قباس بول پڑے, روایت میں موجود ہے. کہنے لگے جب نبی علیہ السلام نے مجھے یہ کہا, ان کی زبان سے یہ نکل رہا تھا وہی قباس ہونا کہ جس نے دل میں یہ کہا تھا. ادھر سے انہوں نے یہ کہا, ادھر سے میں نے کہا اشہد انک رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں تم سچے رسول ہو, میں گواہی دیتا ہوں تم سچے رسول. ابھی ایمان لانے والا یہ کہتے کہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں, سرکار کہتے میں کلمہ پڑھاتا ہوں, وہ بات رہ پیچھے گئی. انہوں نے کہا سلام آ کے, محبوب نے جواب دینے کی جگہ کہا وہی ہو نا تم, بدر سے بھاگتے وقت تم یہ کہہ رہے تھے. حضرت قباس کوئی ڈھونڈتے موجزے, کوئی مانگتے دلیلیں, کہتے میں بھول گیا. ادھر سے انہوں نے یہ کہا وہی ہو, میں نے کہا اشہد انک رسول اللہ, میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو. جس وقت یہ بات زبان پہ آ گئی, ساتھ یہ کلیئر کیا, کہنے لگے وَإِنَّ هَذَا الْأَمْرَ مَا خَرَجَ مِنِّي إِلَىٰ أَحَدٍ قَطُّ. مجھے اچھی طرح یہ یاد ہے کہ یہ بات تو میں نے کسی بندے کو نہیں بتائی. اِلَىٰ أَحَدٍ, کسی تک بھی, کوئی قریشی, کوئی صحابی, کوئی دوسرا, کوئی تیسرا, یہ کسی کو پتا نہیں تھا. یہ تو دل کے صندوق میں تھی اور کئی پردوں کے نیچے بھی اتنے سال گزر چکے ہیں. جو دشمنوں کے دل جانتا ہو اس کا کلمہ ضرور پڑھنا چاہیے. جو دشمنوں کے دلوں میں چھپے ہوئے راز جانتا ہو وہ اپنے عاشقوں کو کتنا جانتا ہوگا. کہنے لگے میں اور دلیلیں کیا ڈھونڈوں, اشہد انک رسول اللہ, میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ تم رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو. یہ بات کہنے کے بعد پھر ایک مزید جملہ آگے بولا. کہنے لگے وما هو الا شیء حدثت به نفسی. یہ جو تم نے پورا جملہ بنایا نا, یہ میں نے تو بنائی نہیں تھا اپنی زبان سے, صرف خیال کیا تھا. جملہ تو بنتا لفظ بولے تو ما یتلفظ به الانسان, میں نے تو پورا جملہ بنائی نہیں تھا, یہ میرے دل کا خیال تھا. حدثت به نفسی, دل میں آیا تھا. وما زمزمت به احدا, میں تو اس سے گنگنایا بھی نہیں تھا. ایک ہوتا ہے کسی کو بتانے کے لیے بولنا, ایک اپنے طور پر چپ کر کے آہستہ آہستہ گنگناتے رہنا. حضرت قباس کہنے لگے میں نے کسی کو بتایا بھی نہیں تھا, میں گنگنایا بھی نہیں تھا, یہ میرے دل کا خیال تھا. میں دل تمہارے سپرد کر رہا ہوں. اے مدینے کے چاند جو دلوں کی خبریں دیتے ہیں, اس انداز میں میں تمہاری رسالت کا نعرہ لگا رہا ہوں.